ہمارا پانی روکو گے ہم تمہاری سانسیں روک لیں گے. پانی روکنے کو اعلان جنگ تصور کیا گیا ہے. میری داستان حسرت انڈین کو پتا ہے کہ وی ہیو لاسٹ. مجھے بیچ کھانے والے مجھے بیچ کھا کے روئے. سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو اندر پوڈ کاسٹ آف آزاد سیاست. آج ہر طرف لال ہے, ساری گڈی لال ہے اور ہمارے رضی دادا لال ہیں. دادا اتنی خطرناک خبریں, ڈرا دیا, ٹویٹ کیا آپ نے, پاکستانی قوم کو آپ نے ڈرا دیا, پریشان ہوگی, خوشحالی آئی تھی, آپ نے کہا 15 جون کے بعد عمران خان صاحب باہر آ رہے ہیں. تو یہ کیا, اور آج آپ ریڈ کلر بھی پہنا ہیں. یار مجھے آپ یہ بات بتائیں کہ یہ لمبی لمبی چھوڑنے کا حق صرف نجم سیٹھی صاحب کا ہے, میں نہیں چھوڑ سکتا. یعنی کہ وہ آپ نے مذاق کیا تھا. دیکھیے بات یہ ہے کہ 15 جون کے بعد ان کے اوپر نرمی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, نرمی میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایئر کولر کی جگہ انہیں اے سی مل جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے, نیریٹو بنے گا. ٹھیک ہے, نرمی کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے واش روم کا جو بیسن ہے وہ بدل دیا جائے. کوئی بھی نرمی ہو سکتی ہے ان کے لیے. ٹھیک ہو گیا, جو کہ فی الحال نہیں ہے ان کو. اچھا, اس قسم کی نرمی, اور گرمی سے بھی انسان نرم پڑ جاتا ہے. ہاں, گرمی سے بھی نرم پڑ سکتا ہے. یعنی کہ عمران خان صاحب باہر نہیں آ رہے. یہ خطرے کی گھنٹی پہنی بھی آج آپ نے ریڈ کلر, اس جی نہیں آ رہے. یہ تو میں نے چائنا کے پرچم والا پہنا ہے نا. چائنا کے پرچم پہ تو ہم آتے ہیں, سنا آپ کے کوئی یار دوست بھی آئے ہیں. ہاں, وہ اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں کہ چائنا کے پرچم, چائنا کے ساتھ یکجہتی کرنے کے لیے ہم نے پہنا. ٹھیک ہے, جتنی وہ ہم سے عزت کر رہے ہیں, پیار کر رہے ہیں, تو اس کا تھوڑا سا ہمیں بھی رسپانس آگے سے. مجھے اگر آپ بتا دیں تو میں چائنا کے جھنڈے کا کل, اب میں چائنا کے جھنڈے کی شرٹ بنواؤں گا آپ کے کہنے پہ, اور ہم ان کو شردھانجلی دیں گے. شیوانگی تو ہم نے دے دی, شیوانگی تو ہم شردھانجلی دیں گے. شیوانگی ابھی نہیں دی. ہم نے انہیں کہا ہے کہ لکھ کے دیں آپ کی کون کون سی چیزیں ہماری طرف ہیں, ایک ایک چیز لکھ کے دیں باقاعدہ. جی ٹھیک ہے. تو دادا آپ آج جب پھر مجھے ایکسائٹمنٹ کا نئے دور میں لے گئے دوبارہ. یقین تھا مجھے, ساروں نے کہا نہیں یار وہ ہم واپس آ گئے ہیں, لیکن میں آپ کو جو انفارمیشن دے رہا ہوں نا وہ محاذ جنگ کی انفارمیشن. اپنے بوائز کے ہم بہاولپور میں بھارت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. بہاولپور سے ہم سیالکوٹ کی ورکنگ باؤنڈری میں انڈیا کے بہت اندر بیٹھے ہوئے ہیں, بلکہ جموں کو کشمیر سے ملانے والی سڑک جو ہے وہ ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے. آپ کو ایسی آڈیو, شاباش سر کم چکے ہو, شاباش سر, ایسی ویڈیو سنی ایسی آڈیوز آپ نے؟ بہت زیادہ. میں وہ روزانہ صبح سنتا ہوں, ایک فوجی کی آڈیو ہے, وہ جوان تھا ہمارا جنگ, شاباش سر گالی دیتا ہے, شاباش سر سارے تلتے, شاباش سر ویڈیو بنا کے بھیج رہے, شاباش. تو وہ میں روزانہ سنتا ہوں, جس طرح پہلے قومی ترانہ سنتا تھا, لب پہ آتی ہے دعا, تو آج کل میں سنتا ہوں, اتنا مجھے سکون ہوتا ہے نا کہ یار ہمارے بوائز نے کیا مدد دلایا. لیکن دادا اس کے ساتھ ساتھ ڈی جی صاحب نے ایک لائن بولی کہ تم ہمارا پانی روکو گے ہم تمہاری سانسیں روک لیں گے. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ پانی روکنے کو اعلان جنگ تصور کیا گیا ہے اور کیا جائے گا. اب روک کے تو دکھائیں ذرا. آپ کو یاد ہے ہم نے اپنے ولاگ میں آج سے ایک ہفتہ قبل بھی یہی کہا تھا کہ آپ پانی روکنے کی بات کرتے ہیں, اب ذرا کر کے تو دکھائیں. پہلی تو بات یہ کہ آپ کے اندر صلاحیت نہیں ہے, کیپیسٹی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ ہم آپ کو کرنے نہیں دیں گے. سمپل سی بات ہے, ہم آپ کو نہیں کرنے دیں گے. اور ہماری جو کیپیسٹی ہے, ہماری جو صلاحیت ہے, وہ ہم نے آپ کو دکھا دی. دنیا نے دیکھ لی, وہ دکھا دی ہے. اچھا, ہمارے ایک دوست ہیں, بڑے سینئر ڈاکٹر ہیں, میرے سارے میڈیکل کے مسائل وہ حل کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. مطلب مجھے جب بھی کوئی مسئلہ ہو میں ان کو فون کر کے پوچھتا ہوں, تو یا تو وہ خود کرتے ہیں یا پھر وہ متعلقہ جو اس کے متعلقہ جو ڈاکٹر ہوتا ہے ان کو کہہ دیتے ہیں کہ جی دادا آ رہے ہیں, ذرا ان کو دیکھ لیجیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گئے. تو یہ وہ جو ہیں جو چائنا سے میرے خیال سے کوئی گئے ہوئے تھے, یہ وہاں پہ کسی میڈیکل کانفرنس میں گئے ہوئے تھے. اچھا, تو آج صبح پہنچے ہیں, واپس آ گئے ہیں, واپس آئے ہیں. اور آخری دن میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہوتا ہے وہ ہمیں, مطلب یہ ان کا کوئی چوتھا دورہ ہے.
اوکے. اور ہوتا سارا میڈیکل کی کانفرنس ہے ٹھیک ہے. کسی موضوع کے اوپر, تو وہ ادھر ہمیں لے کے جاتے ہیں, وہ جاتے ہیں ادھر. ان کو کہتا ہے کانفرنس کا آخری دن جو ہوتا ہے وہ ہمیں سیر کے لیے لے کے جاتے ہیں بازار, اور ہم وہاں پہ جا کے شاپنگ واپنگ بھی کرتے ہیں. تو ظاہر ہے اس کانفرنس کے اندر انڈینز بھی تھے, فلپینو بھی تھے, ٹھیک ہے, ملے بھی تھے, ملیشیا کے لوگ, بنگالی لوگ بھی تھے. کہتا جب بھی کسی بھی جگہ پہ کانفرنس کے دوران چائنیز سے تعارف ہوا کہ میں پاکستان سے ہوں, اچھا, ٹھیک ہے, تو ان کا رویہ ہی بدل گیا, ٹھیک ہے. اور وہ کہتا ہے ایک تو ڈاکٹر جو تھا نا اس نے ہنسنا شروع کیا مجھ سے مل کے, اور ہنستے ہنستے باقاعدہ پیچھے گر گیا, ٹھیک ہے. انہوں نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب ہوا کیا ہے, تو اس نے کہا آپ کو ہمارا سوشل میڈیا نہیں دیکھا آپ نے, وہ جو خیمر کھوجو ڈا وہ جو چل رہا ہے نا. کہتا ہے یہ تو صرف آپ تک گیا ہے نا, چائنا کا سوشل میڈیا بھارت کی ہیوملیشن سے بھرا پڑا ہے. کہتے ابھی ہم بات کر رہے تھے تو پاس سے ایک بھارتی ڈاکٹر گزرے, بڑے کمپیٹنٹ ڈاکٹر تھے, تو کہنے لگے وہ ان کی طرف بھی دیکھ کے ہنسنا شروع ہو گیا. ان کا باقاعدہ مذاق اڑایا جا رہا ہے انڈینز کا, اور انڈین کو پتہ ہے کہ وی ہیو لاسٹ, نو ڈاؤٹ جی, دنیا کو پتہ, اب تو انٹرنیشنل میڈیا گواہی دے. اور جو آخری بات انہوں نے کہی اس کے بعد تو دل کیا ہے کہ ہم دونوں بھی ٹکٹ لے کے وہاں پہ چلے جائیں. ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ میں جس دکان پہ گیا ہوں وہاں پہ پاکستانی ڈسکاؤنٹ کا باقاعدہ بورڈ لگا ہوا ہے کہ اگر آپ پاکستانی ہیں تو آپ ہمیں بتائیں, ہم آپ کو ڈسکاؤنٹ دیں گے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے ایک دکاندار کو بتایا کہ جی میں پاکستان سے آیا ہوں. تو وہ کہنے لگے کہ وہاں پہ ایک شرٹ بہت مہنگی ہوتی ہے, بانس کے ریشے سے بنتی ہے, اوکے, ٹھیک ہے, بانس سے کوئی ریشہ بناتے ہوں گے, اس سے بنتی ہے. تو سارے لوگوں نے سوینئر کے طور پہ وہ شرٹ خریدی اپنی. تو 1250 یوان کی ایک شرٹ تھی, اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ وہ کتنی قیمتی ہوتی ہے. تو کہنے لگے جی میں نے جب ان کو پیمنٹ کاٹ دیا تو انہوں نے 100 یوان چارج کیے. تو انہوں نے اپنے دوست کا بل دیکھا تو اسے کہا کہ بھائی یہ آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے. اس نے کہا نہیں یہ پاکستانی ڈسکاؤنٹ ہے. 100 یوان کے اندر دے دی اس نے, 1250 والی 100 یوان میں ان کو دے دی. اتنا پیار ہے یار میں آ رہا ہوں چائنیز, میرا تو ہم تو چائنا جا رہے ہیں, میں تو لگتا بھی تھوڑا سا چائنیز. میں نے تھوڑا سا چائنا کے جھنڈے کی طرح کی شرٹ پہنی. چائنا ہم لوگ ایک ہیں, ہم لوگ بھائی ہیں, بورن بردرز نہیں. کہتے وہاں پہ بیجنگ کے بازاروں میں باقاعدہ پاکستانی ڈسکاؤنٹ, واہ, ٹھیک ہے, وہ صرف پاکستانیوں کے لیے. کیا بات ہے, مان سے دل خوش ہو گیا. ایسی پازیٹیو خبریں ہم سننے ہی آپ کے پاس آتے ہیں اور سکون آ جاتا ہے ہمیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈی جی صاحب کی ایک پریس کانفرنس ہوئی بڑی خطرناک, اور اس پریس کانفرنس کے اندر ایک تو پہلے میں اس بات کا اس کا میں پورا کریڈٹ دوں گا کہ اتنی جو پڑھی لکھی پریس کانفرنس کا عمل شروع کیا گیا تھا کہ جس طریقے سے ڈیٹیلڈ انالیسس بنایا گیا ایک چیز کا, اور پوری پریزنٹیشن بنا کے لوگوں کے آگے رکھی جی. اور ابھی BLA کی پٹائی سٹارٹ ہوئی اور تصویریں بھی کچھ آ رہی ہیں. تو دو چیزیں صرف آپ سے میرے جو کوسچنز ہیں آپ ان کو کپل کر لیجیے. ایک تو BLA کے ساتھ جو کہ ہندوستان فنڈڈ تنظیم ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور نمبر 2 مارنگ بلوچ کے لیے انہوں نے خاص نام لے کے کہا کہ یہ جعفر ایکسپریس کے جنہوں نے شرپسند تھے ان کی لاشیں لینے آ گئی ہم سے. تو یہ دونوں باتوں میں اچھا دیکھیے, یہ لاشیں لینے کے ان کے اس عمل کے اوپر اعتراض تو یہ ہے نا کہ وہ موصوفہ ان کی وارث تو نہیں تھیں, لواحقین میں تو شامل نہیں تھیں, تو ان کا نہ لیگل رائٹ بنتا تھا نہ مورل رائٹ بنتا تھا. ان کے لواحقین آئیں, ان کی خاندان کے لوگ آئیں, لے جائیں. تو یہ تو ان کا بڑا ہی جسٹیفائڈ قسم کا نقطہ نظر ہے کہ بھائی آپ کس ناطے آئے ہیں. تو اگر آپ آئے ہیں ان کو اون کرتے ہیں تو پھر ہم آپ کے خلاف دہشت گردی کی کارروائی شروع کریں اگر آپ ان کو اون کرتے ہیں تو. پہلی بات تو یہ ہو گئی. ٹھیک ہے, بالکل. دوسری بات یہ ہو گئی کہ یہ میں BLA کی بات کر رہا ہوں. BLA کے کچھ دہشت گردوں نے کل کراس اوور کرنے کی کوشش کی ہے ایران میں, اور وہاں پہ وہ ایرانی سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں مارے گئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ایران اور افغانستان کو یہ کہہ دیا تھا کہ بھائی جان آپ کی طرف اگر وہ آئے نا تو ہم نے آپ کی سوورینٹی کا لحاظ کوئی نہیں کرنا, ہم نے ان کو گھس کے یہاں پہ پھڑکانا ہے. تو اس لیے اب آپ دھیان کر لیں, ٹھیک ہے. اچھا, کیونکہ ہم ان کو پھڑکانے لگے ہیں اور انہوں نے بھاگنا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کل ایک اس طرح کا واقعہ بھی ہوا. یہ تو ہو گیا BLA کے فرنٹ کے اوپر.
انہیں فتنۃ الہندوستان کہا گیا ہے. جی اچھا یہ فتنۃ الہندوستان کیوں ہے؟ کیونکہ ٹی ٹی پی ہو یا یہ ہو، یہ دونوں فتنۃ الہندوستان ہیں. خوارج اور فتنۃ الہندوستان کیوں ہیں؟ کیونکہ اگر آپ نے نور ولی محسود کا وہ فتویٰ یا خطاب سنا ہو جس کے اندر اس نے کہا ہے کہ پاکستان کے خلاف ان کے بقول جہاد کے لیے کفار سے مدد لینا جائز ہے، یعنی کہ بھارت سے فنڈنگ لے کے پاکستان میں دہشت گردی اور تخریب کاری کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات، اس کے بعد پھر ہم نے بھی پالیسی بدل دی نا کہ جوانوں کو زمین پہ اتارنے کی بجائے ڈرون استعمال کیے جائیں، کوڈ کاپٹر جو ہیں، اور وہ ڈرون استعمال کر کے ان کو جہنم واصل کیا جائے. لیکن ڈی جی صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے، پہلے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ بڑی ویل ریسرچڈ اور کمپریہنسو تھی پریس کانفرنس. جی اس کے اوپر پوری تیاری ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اس طرح کی ایک آدھ پریس کانفرنس پہلے ہونے کی کوشش ہوئی ہے ہماری سیاسی لیڈر کی طرف سے، لیڈرشپ کی طرف سے، لیکن سسٹم کے اندر جو یوتھیا عناصر گھسے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے خاص طور پہ پی ٹی وی سے انہوں نے ان کی ویڈیوز کو ہی ایسا بے ترتیب قسم کا لگایا کہ وہ ہماری قیادت کو شرمندہ ہونا پڑا باقاعدہ. اچھا یہاں پہ ڈی جی صاحب جو کہتے تھے ان کی بات سے ریلیٹڈ ویڈیو پلے ہوتی تھی، اور ویڈیو کا وہ مخصوص حصہ پلے ہوتا تھا جو کہ ہونا چاہیے. بات کی کہ پریزنٹیشن بہت میٹر کرتی ہے. پریزنٹیشن بہت زبردست تھی نا اس حوالے سے، اور اس کا امپیکٹ ہوا ہے. جس بندے نے ابھی تک وہ نہیں دیکھی پریس کانفرنس، اسے چاہیے کہ وہ یوٹیوب پہ جا کے اس کو دیکھے دوبارہ. میری یہ خواہش ہوگی یا ایڈوائز ہوگی. اچھا جو بیانیہ انہوں نے بیان کیا ہے، یہ آپ میں یا ہر وہ محب وطن ولاگر لے کے چل رہا تھا. جی ان میں سے کوئی چیز نئی چیز نہیں تھی، جی ایک دو کے علاوہ جو حالیہ دنوں میں ہوئی ہیں، باقی ساری چیزیں پرانی. ٹھیک ہے. ہمیں مختلف جب ہم سوشل میڈیا پہ انگیج کرتے ہیں مختلف اقوام کے ساتھ، انڈینز کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ، تو آگے سے کہا جاتا ہے کہ آپ کی ریاست ان باتوں کو اون نہیں کرتی. ایسا ہی ہے. یہ پہلی دفعہ ہے کہ ہماری ریاست نے ان چیزوں کو اون کیا، فرنٹ فٹ پہ آ کے. بالکل ٹھیک ہے نا. اس بیانیے کو اون کیا ہے. اب اس بیانیے کی اثریت پسندی، ایفیکٹونیس جو ہے، اثریت جو ہے وہ زیادہ ہوگی. اوکے ٹھیک ہے نا. اور یہ ہمیں کرنا پڑے گا. ہم کب تک کہ چلے چھوڑیں یار کرتے رہیں گے؟ نہیں. اب یہ بڑی دہائیوں کے بعد پاکستان نے نا ماشاءاللہ یہ والا نقطہ نظر لیا. بالکل جی، نو ڈاؤٹ. جو اس وقت ہمارے احمد شریف صاحب لے رہے ہیں. نو ڈاؤٹ، نو ڈاؤٹ. اور بہت بہت ہی ریئر ہے اس ٹائپ کا اور بولڈ سٹیپ لیا انہوں نے. ہاں یہ 80s کے اندر ہمارا پوائنٹ آف ویو رہا ہے. اچھا یعنی کہ یہ تقریباً 45 سال بعد ریپیٹ ہو رہا ہے یہ آیا ہے دوبارہ بیانیہ ہمارا. ٹھیک ہے. اور کھل کے آئے ہیں، کھل کے اور ود پروف آئے ہیں، اور لوگوں کو دکھا رہے ہیں دنیا. اور اس وقت یہ پروف ہمیشہ ایگزسٹ کرتے ہیں، ہر دور کے اندر یہ ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں، صرف ہم اسرٹ نہیں کر رہے ہوتے. لیکن زیادہ بڑا دیکھا جائے نا، سسٹمیٹکلی آگے انٹرنیشنل میڈیا بیٹھا ہوتا ہے، اور ان کے سامنے آپ جھوٹ بھی نہیں بول سکتے نا. اب میں کل نیوز 24 کا ایک پروگرام دیکھ رہا تھا گھنٹے کا، کرنٹ افیئر کا. ٹھیک ہے. نیوز 24 فرانس کا انگریزی نیوز چینل ہے. اوکے. فرانس کو تو انڈیا کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے نا. ہاں جی. تو وہاں پہ سارے کا سارا اینکر سمیت پاکستانی پرسپیکٹو لے کے چل رہے تھے. واہ. دیکھیں کہ کریڈیبلٹی کا سوال ہے تو آپ کو سچ ہی دکھا. ہاں تو وہ کیسے کہتے ہیں کہ بھارت جیتا ہے؟ ان کا تو تیارہ تباہ ہو گیا، ان کی جو ڈاسو انڈسٹری جو ہے اس کا بیڑا غرق ہو گیا. کبھی کہتے تیارہ تباہ ہوا ہے، کبھی کہتے ڈمیز تھیں، ہاں کبھی کچھ کہتے ہیں. وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں اپنے لوگوں کے لیے تاکہ ان کی کوئی عزت بچ سکے، جو کہ کوئی نہیں بچی، اور ہم نے چھوڑنی بھی نہیں. اور میں پھر اس بات کو ریپیٹ کروں گا کہ واحد آپ اس بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم نے ان کا لینڈ آکوپائی کیا ہوا ہے. ہم ابھی تک موجود ہیں. ٹھیک ہے. بہاولپور کے علاقے کے اندر ٹیمپریچر 45 سے کراس کر جاتا ہے دوپہر کو. اور دوپہر کو اتنے ٹیمپریچر کے اندر بچے جو ہیں وہ ٹینکوں کے اندر سے نکل کے ان کے نیچے لیٹتے ہیں. آپ اندازہ فرمائیے گرمی کا کیا لیول ہے. لیکن وہ پیچھے نہیں آئے. کیا ہے، سلام ہے نا. ٹھیک ہے نا. سلام ہے نا، ان کے لیے دعائیں ہیں نا. خیر آپ کے تو بچے ہیں تو ہم تو
تھوڑا سا کرنٹ لے لیتے ہیں آپ سے, لیکن کیا نہیں وہ پیچھے نہیں آئے, وہ LOC کے اوپر بھی, ورکنگ باؤنڈری کے اوپر بھی اور مین بارڈر کے اوپر بھی فائر بندی چل رہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن باقی جو چیزیں ہیں وہ لکھ کے دیں, کیونکہ آپ بھاگ جاتے ہیں. ہاں جی, آپ نے یہ 3-4 پروگرام پہلے کہا تھا کہ انڈیا کے ساتھ اگر مذاکرات ہوں گے تو وہ اس بار ان کے گارنٹرز دیں گے, ہاں, اور وہ لکھ کے دیں گے کہ جی یہ کچھ اس طرح کی حرکت نہیں کر رہا ہے, کیونکہ ہم, آپ کے ایگزیکٹ ورڈ تھے, ہم ٹرسٹ نہیں کر سکتے. آخری بات انڈورسمنٹ دوں گا, آپ نے بتایا تھا کہ چائنا سے بھاولپور کوئی کھیپ آئی ہے, تو وہ پھر پروف ہو گیا اس سے اگلے دن, حالانکہ ہم نے ایک دن پہلے ریکارڈنگ کی تھی, پھر ہم نے جب ڈالا تو اسے اسی رات کو وہ پھر تصویریں بھی آ گئیں اس کی, تو ہمیں خبر وہ پہلے بھجوا دیتے ہیں بچے. مجھے کئیوں نے کہا یار, اور نیچے ایک بھرپور چل رہی تھی, اپنے تو لگے ہوئے نے, اپنے تو لگے ہوئے نے, پھر میں نے کہا بھائی آگے آگے, پھر بھائی نے اور دم کی اسپیس چڑھایا, ٹویٹ ڈال کے, آفیشیل ٹویٹ ڈال کے, جہاز کی تصویر بھی ڈال کے اوریجنل جو ہوا میں اڑا تھا, میں نے پھر بھیجی صاحب کو, میں کہا بھی ان سکون ہے, تو وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ واقعی ہم پیارے, ہم سب کے سیاست کے, صحافت کے, ہندوستان کے دادا رضی دادا ہیں. تو دادا جاتے ہوئے, اتنا گرم موسم ہے, خطرناک کلر پہنا ہوا ہے, چائنا کو ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں آپ, تو آپ کوئی شیوانگی کو بھی ٹریبیوٹ پیش کریں گے یا کوئی نہیں, شیوانگی کو کیا ٹریبیوٹ پیش کرنا ہے, اسے شٹنگ تو دے رہے ہیں, پریزنٹ کر رہے ہیں, شٹنگ پلا رہے ہیں, وہ بھی لال رنگ کی شٹنگ. تو اس کے بعد کچھ کلام ہم عرض کرتے ہیں. ہاں کلام کرتے ہیں, اور جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے اس وقت پاکستان کی انٹرنیشنل فورمز کے اوپر اتنی زیادہ عزت ہو رہی ہے, اور آپ دیکھیے آدھی جنگ تو ہم نے اس وقت جیت لی تھی جب انڈیا کے تمام جو پلاننگ تھی وہ جنگ شروع ہونے سے کئی دن پہلے ہمارے جوانوں کے ٹیبل پہ پڑی ہوئی تھی, ہمارے افسروں کے ٹیبل پہ پڑی ہوئی تھی. تو یہ کسی نے تو مارخور کیا نا, کیا بات ہے. تو بس مجھے مارخور کا آج عالمی دن جو تھا اس پہ مارخور یاد آ گیا. ٹھیک ہے, تو یہ مارخور کو آپ سلام تو پیش کرتے ہیں ہم لوگ, تھینک یو جی. آپ لوگ ان نون, وہ ان نون لوگ ہیں جو ان سنگ اور ان نون ہیرو, جس کسی چیز کا کریڈٹ بھی نہیں لیتے لیکن کر رہے ہوتے ہیں سب کچھ آپ, تو بہت بہت شکریہ آپ کا. اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ان کا جو بھی پرزہ ہلا ہے, بھلے وہ ٹینک زمین پہ موو کیا ہے یا طیارہ ہوا میں بلند ہوا ہے, اس کا ڈیجیٹل سگنیچر پہلے ہمارے پاس موجود تھا. اور جب ہمارے ڈیفنس, جب دنیا بھر کے ڈیفنس اٹاشی ہمارے کنٹرول روم میں پہنچے ہیں تو وہ یہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ جو بھی ان کا طیارہ اس وقت فضا میں اڑ رہا ہے, آپ کے پاس اس کا ڈیجیٹل سگنیچر موجود ہے. کیا بات ہے, پراؤڈ پاکستانی کو پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے اٹھایا. یعنی آپ اندازہ کریں کہ ان کا ایک ایک S-400 کی بیٹری سے لے کے اور ایک ایک میزائل تک کی لوکیشن, اور وہ جیومیٹرک لوکیشن جو ہوتی ہے وہ ہمارے پاس تھی. کیا بات ہے, جنگ شروع ہونے سے پہلے. کیا بات ہے یار, کیا ٹھیک ہے. اور جو رہ گئی وہ ہم نے تھوڑے سے وہ چھوڑے, ڈرون چھوڑے, تو انہوں نے اس پہ ریئیکٹ کر دیا, تو وہاں سے وہ ایکسپوز ہو گئے. ماشاء اللہ یار, ماشاء اللہ یار, کیا بات ہے یار. ہم اس قوم کو جو ایک فخر والا جو پراؤڈنس دیا. اچھا, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہماری جنگ کو سیلیبریٹ دنیا کر رہی ہے. ہر وہ شخص جو بھارتیوں سے نفرت کرتا ہے, اور دنیا کی بیشتر اقوام کرتی ہیں, کیونکہ یہ جو گزشتہ 20 سال کے اندر ان کے اندر ایروگنس آئی ہے نا 2002 سے آن ورڈ, ٹھیک ہے نا, اس ایروگنس کے نتیجے کے اندر اب یہ موسٹ ہیٹڈ کمیونٹی ہے دنیا بھر کے اندر. آپ آسٹریلیا کی مثال لے لیں, آپ امریکہ کی مثال لے لیں, آپ برطانیہ کی مثال لے لیں, آپ کینیڈا کی مثال لے لیں, ٹھیک ہے نا. ہم نے اس کو زبان دی ہے, اس لیے وہ سارے کے سارے ہمیں اپریشیٹ کر. کیا بات ہے, کیا بات ہے. دیکھیں جی, ہمارے لیے تو فخر کا مقام ہے, دوبارہ قوم یونائٹ ہوئی ہے, اور اسی کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کریں گے. پاکستان زندہ باد, ہمیشہ زندہ باد, ہمیشہ زندہ باد. تھینک یو, بہت شکریہ. میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے, مجھے بیچ کھانے والے
خان صاحب کو بیچ کے کھا رہے ہیں نا آج کل یوٹیوبر, تو وہاں سے وہ میں نے تھوڑی سی امینڈمنٹ کی ہے اس میں. وہ تو ہے نا کہ مجھے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے, تو میں نے اس میں امینڈمنٹ کی ہے. مجھے بیچ کھانے والے مجھے بیچ کھا کے روئے, میری داستان. بھائی اتنی گرمی میں صرف داستان حسرت ہی سنائی جا سکتی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ان شعروں کو اصل شعر بنانا ہمارے دادا کا کام ہے, ہمارے آپ کے ہم سب کے دادا رضی دادا. تھینک یو دادا. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.